پھر عمرہ کا اہتمام، لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پر عمرہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ ادا کیا ہو، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی ہے۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا۔ تو اس لیے اگر کوئی ویسے اپنے عمرہ ٹرپ پہ جا رہا ہے تو ضرور جائے، نیکی کا کام ہے، لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے کو مخصوص کرنا اور پھر سال بھر انتظار کرنا کہ رجب آئے گا تو ہم پھر عمرہ کرنے جائیں گے، یہ غلط بات ہوگی۔ یا یہ سوچ کر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ یعنی رجب میں عمرہ کرنا منع نہیں، لیکن یہ سوچ کے کرنا کہ اس میں اجر زیادہ ہے یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو یہ بات غلط ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر وہ عمرہ نہیں رہے گا، بدعت کا ایک کام ہو جائے گا جس پر انسان کی پوچھ ہو سکتی، کیونکہ حدیث میں صاف طور پر آتا ہے نا کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہوتی، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جاتی۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر نہیں کیا اور جس پر کوئی ثواب نہیں بتایا، اس پر کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ لوگوں کو ثواب بتا کر اس پر پابند کرے۔ پھر روزوں کا اہتمام، بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی مسلسل 3 ماہ رجب، شعبان اور رمضان روزے نہ رکھے اور نہ اس کی تاکید کی۔ شعبان اور رمضان کا تو ملتا لیکن رجب کو آپ نے ساتھ نہیں ملایا۔ بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں، یعنی خاص طور پر 27 تاریخ کے روزے کا اہتمام، یہ بھی درست نہیں۔ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی دن اور مقرر نہیں، اور دن ہے مقرر لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں۔ آپ کے بعد کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے لیے دن مخصوص کر دے کہ اس دن لازمی روزہ رکھنا ہوگا اور اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسا کہ ایام 20 میں ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، 20 ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چاند کی وہ راتیں ہوتی ہیں جس میں ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور ہر چیز سفید نظر آتی ہے ایک طرح سے، تو 20 جو ہے ابیت سے، یا ہر سوموار اور جمعرات کو، یہ بھی مسنون ہے کیونکہ آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں پہلے 10 دن یعنی 9، 10 محرم کو ابتدائی عشرے میں، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ 10 تاریخ تک، 10ویں تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، یہ 9 تاریخ تک مراد ہے، 9، 10 محرم کو، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں۔ ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، الحجرات آیت 1، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ عمر رضی اللہ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے کہ وہ روزہ توڑ دے، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن پاک کا یہ حکم ان کے سامنے تھا کہ لوگوں اللہ رسول سے آگے مت جاؤ، یعنی جو کام انہوں نے نہیں بتایا وہ تم اپنے ہاتھ میں نہ لو اور ان سے بڑے بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ عموماً حکم چلانے والے ایک طرح سے اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔